یونیورسٹی کے خلاف نیب کا کیس بن رہا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم 175 پولیٹیکل پارٹی میں سے صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹرا پارٹیز الیکشن کو دیکھا گیا۔ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم الیکشن کرتے ہوئے بھی 175 پولیٹیکل پارٹی میں سے نشان لیا گیا۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹائر لیڈرشپ اس وقت یا جیلوں میں ہے یا وہ انہائی دیں گے۔ جس طریقے سے الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ہم پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس ججمنٹ کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے۔ ہمیں پھر بھی امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ اگر فری فیئر ٹرائیبیونل کے سامنے یہ کیسز جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں انصاف ملے گا۔ اب ہم عدلیہ کو بار بار ریمائنڈ کرتے رہیں کہ آپ پہ ہم اعتماد کر رہے ہیں، آپ سے امید رکھے ہوئے ہیں۔ مہربانی کر کے اپنے اوتھ کا لاج رکھتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو آپ پروٹیکٹ کر لیں۔ صاحب یہ بتائیے گا، آپ کورٹ میں موجود تھے اور آپ نے افزا کیا کہ میڈیا کو کافی دور رکھا گیا، جہاں پر جج صاحب جب فیصلہ سنا رہے تھے تو ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ میڈیا تک نہیں پہنچ پائی۔ اب تک کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر خان صاحب اور بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی جو جج صاحب نے آپ کو اور عثمان گل صاحب کو بتائی، وہ ذرا کائنڈلی کلیئر کر دے کہ جج صاحب نے، قانون یہی ہے کہ جج صاحب نے آپ کو کاپی دینی ہوتی ہے اور آپ سے دستخط لینا ہوتا ہے۔ جج صاحب نے نہ دستخط کیا اور نہ اس کے پاس ججمنٹ موجود تھی۔ اس نے زبانی ہمیں یہ کہا کہ آپ کے پاس جو ریلائنس ہے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق عدت کی 39 دن ہے، چونکہ وہ جنرل قسم کا لا ہے، اس میں اسپیسیفک نہیں ہے بلکہ اور سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ایک تو یہ وجہ اس نے بتائی ہے کہ وہ ججمنٹ اپلیکیبل نہیں ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ آپ نے جو اپنی 342 کی سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے تو آپ نے دعا کے لیے آپ نے سیکنڈ فنکشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے۔ ہم نے کورٹ کو یہ کہا تھا کہ عدت کے بعد کی پیریڈ میں 1 جنوری کو نکاح ہوا ہے اور خان صاحب نے اپنے بچوں کو اعتماد میں لینے کے لیے اور اعتماد میں لینے کے بعد ایک سیکنڈ فنکشن ہم نے فیملی میں ارینج کیا تھا، جس طرح رخصتی ہوتی ہے تو ہم نے وہ فنکشن ارینج کیا ہے، لہٰذا وہ بچوں کو بتانے کے لیے تھا اور ان کو اعتماد میں لینے کے بعد ہم نے کرنا تھا، تو دعا کے لیے ایک فنکشن ارینج ہوا ہے، اس میں نکاح نہیں ہوا ہے، کیونکہ نکاح کے لیے نکاح نامہ بھی ایک ہے اور اس کا کوئی دوسرا ثبوت نہیں ہے کہ جس میں نکاح پڑھایا گیا ہو۔ لیکن اس فنکشن کو جج صاحب نے کنسیڈر کیا کہ یہ نکاح ہے، تو اس نے کہا میں نے اس کو کنسیڈر کیا کہ یہ دوسرا نکاح اس ڈیٹ کو ہوا ہے، تو پہلے والے کو میں نے سیکنڈ میرج کو میں نے ویلڈ کنسیڈر کیا اور پہلے والے کو میں نے انویلڈ کنسیڈر کر لیا، لہٰذا میں 7 سال کی سزا دیتا ہوں، 5 لاکھ روپے کی جرمانہ کرتا ہوں اور جرمانے کی عدم ادائیگی میں 4 مہینے کی بھی سزا دیتا ہوں۔ اور میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ نے مایوس کیا اور جو سزا بھی آپ نے دی ہے وہ میکسیمم سزائیں دی ہے۔ ہمیں نیب میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم، دوسری جرم میں سزا ہوئی تو میکسیمم، اس میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم۔ ججز کو جلدی کتنی تھی وہ سب آپ لوگوں نے دیکھا، اور آپ کی پارٹی کے آج میڈیا کو بھی اس کونے میں نہیں رکھنے دیا گیا جس میں میڈیا ہوا کرتا ہے، لیکن دس از ہاؤ اٹ ورکس۔ اور عدلیہ کو یہی ہم ریکویسٹ کیے جا رہے ہیں کہ آپ اس کا کچھ کر لیں، لیکن پبلک سے خان صاحب کے لیے یہ پیغام ہے، اپنے ووٹر سپورٹر کینڈیڈیٹس کے لیے یہ پیغام ہے، پرامن رہو، برداشت کرو، تحمل کرو۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں 1000 سال میں نے یہاں رہنا ہوا تو میں رہوں گا، میں نے انشاءاللہ ڈیل شیل کوئی نہیں کرنی، اگر کرنی ہے میری ڈیل تو پاکستان کی ترقی کے لیے میں نے ڈیلیں کرنی ہے، پاکستان کی مفاد میں کرنی ہے۔ 8 تاریخ کو نکلو، پرامن رہو، اپنا حق رائے دہی استعمال کرو، اپنے کینڈیڈیٹ